اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان و سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے 9 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کفار کی نگاہ میں مسلمان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر جاننے سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ پیمان شکن مشرک صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی مومن کے متعلق نہ تو قرابت داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں مشرکین سے برات کے خدائی حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سابقہ 2 آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین تم سے کسی رعایت کے روادار نہیں ہیں، جبکہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مومن کے حق میں رعایت کے طرفدار نہیں ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن، نکات کا مضمون یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ مشرک سے کسی بھی نیکی اور بھلائی کی امید نہ کرے۔ نکات کا مضمون یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ مشرک سے کسی بھی طریقے کی بھلائی اور نیکی کی امید نہ کریں۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کو اہل ایمان سے مکمل دشمنی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کے لیے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یرقبون فی مؤمن۔ نمبر 2، کفار کی نظر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اہل ایمان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن، اس کی مثال اس آیت میں ملتی ہے۔ انہیں بس اس بات پر چڑ تھی کہ وہ خداوند عزیز و حکیم پر ایمان لائے تھے۔ سورہ بروج آیت نمبر 8۔ نمبر 3، عہد شکنی ظلم کی واضح شکل ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ نمبر 4، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور عہد و پیمان کی پابندی کرنا واجب ہے، اس سے لاپرواہی حد سے بڑھ جانا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ نمبر 5، عہد شکنی کرنے والے مشرکین سے جنگ دفاعی قسم کی جنگ ہے، جیسا کہ اس سورہ کی 13ویں آیت میں اسے بیان کیا جائے گا۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو اہل اسلام سے صرف اس بات پہ دشمنی ہے کہ وہ کیوں ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کی دشمنی کی ان کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اب آئیے 11ویں آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم اپنی آیات کو علم فکر رکھنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر غور کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرک توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان سے کوئی تعرض نہ کرو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جبکہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے نہ صرف یہ کہ انہیں کچھ نہ کہو بلکہ ان کے ماضی کو بھلا دو اور انہیں اپنا دینی بھائی سمجھ کر ان سے برادرانہ سلوک کرو۔ نقطے کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی سزا یا سختی صرف اس لیے ہے کہ لوگ راہ حق کے راہی ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی سے تعلقات استوار کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ قدم بقدم آہستہ آہستہ اس سے تعلقات بڑھائے جائیں، اس کی ابتدا میل جول سے ہونی چاہیے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ،
پھر ان سے برادرانہ روابط قائم کیے جائیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نمبر 2، دینی اخوت کے دائرے میں شامل ہونے کے لیے نماز اور زکوٰۃ اشد ضروری ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نمبر 3، حقیقی توبہ کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ تابوا وَأَقَامُوا۔ نمبر 4، تارکین نماز اور مانعین زکوٰۃ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نمبر 5، مسلمان کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس کے مذہب پر ہوتی ہے۔ فَإِن تَابُوا فَإِخْوَانُكُمْ۔ اسی طرح سے بعد کی آیت میں ارشاد ہوا وَإِن نَكَثُوا فَقَاتِلُوا۔ نمبر 6، کفر پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنے والے سے برادرانہ تعلقات رکھنے چاہیے۔ فَإِن تَابُوا فَإِخْوَانُكُمْ۔ نمبر 7، اسلامی جنگ کا ہدف یہ ہے کہ مشرکین کو عقیدہ توحید کی طرف لایا جائے۔ وَإِن تَابُوا فَإِخْوَانُكُمْ۔ نمبر 8، کل تک جو لوگ واجب القتل تھے وہ لوگ توبہ، نماز اور زکوٰۃ کی وجہ سے مسلمانوں کے اجتماعی حقوق میں شریک ہو گئے اور ان سے جنگ کرنا حرام قرار پائی۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نمبر 9، علم و دانش آیات الہی میں تفکر کی وجہ ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کفر پر شرمندہ ہو تو ہمیں اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں اسے بھی وہی حیثیت دینی چاہیے جو دوسرے مسلمان افراد کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کفر پر شرمندہ ہو تو ہمیں اس کی توبہ قبول کر لینا چاہیے اور اسلامی معاشرے میں اسے وہی حیثیت دینی چاہیے جو دوسرے مسلمانوں کی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آئیے آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اگر وہ توبہ کے بجائے عہد باندھنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین کے متعلق عیب جوئی اور طعنوں کی زبان کھولیں تو کفر کے سرداروں کے خلاف جنگ کرو، کیونکہ یہ لوگ قسموں کی پابندی کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری سختی کی وجہ سے اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کی نکات پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا آپ نے جنگ جمل سے بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کیا تھا جبکہ آپ نے صفین سے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، آخر ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ صفین میں کفر کے رہبر زندہ تھے اور فرار کرنے والے ان کے اطراف جمع ہو کر منظم ہو سکتے تھے اور نئے سرے سے حملہ کر سکتے تھے، جبکہ جنگ جمل میں ان کے سربراہ مارے گئے تھے، لہٰذا ان کے منظم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ نمبر 2، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے دین کے بارے میں زبان تان دراز کرے تو وہ قطعی طور پر کافر ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی خرابی کے پیدا کرنے والے رہبران باقی ہوں تو ان کی سرکوبی آخری حد تک ہونی چاہیے۔ نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی خرابی کو پیدا کرنے والے رہبران باقی ہیں تو آخری حد تک ان کی سرزنش ہونی چاہیے۔ آئیے اب اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، دین سے ارتداد اور روگردانی کا تعلق پیمان شکنی اور دین کا مذاق اڑانے سے ہے۔ وَإِن نَكَثُوا، ممکن ہے کہ تابو کے بعد نکسو کے الفاظ ارتداد اور دین سے دوری کی طرف اشارہ ہوں۔ نمبر 2، توہین اسلام اور اس کے خلاف زبان تان دراز کرنے کی سزا موت ہے۔ تعانوا فقاتلوا، مذہبی مقدسات کی توہین کرنے والوں کا سختی سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اسلامی جہاد کا مقصد مکتب کا دفاع ہے۔ نکثوا تعانوا فقاتلوا۔ نمبر 4، پیمان شکنی اور دین کے مذاق اڑانے کا تعلق کفر کے رہبروں سے ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ نمبر 5، جنگ کی صورت میں سازشی عناصر کے سرگنوں اور ان کے مراکز، سینٹرز اور تنظیمی سرگرمیوں کو نشانہ بنا کر انہیں تہس نہس کر دینا چاہیے۔ نمبر 6، ہر قسم کے فریب میں نہ آؤ، عہد شکن افراد کی قسم پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ لا ایمان لہم،
نمبر 7، جہاد اسلامی کا مقصود دشمن کی سازشوں کو روکنا ہے، لعلہم ینتہون۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کا مذاق اڑانا کفر کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی برا جرم ہے، لہٰذا سزا بھی سخت ہے۔ کفریہ سینٹرز کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔